حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک دانا گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ ایک شخص پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اور بندے کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو مان رہا لیکن یہ بندے نہیں مان رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے رو رہے۔ شخص نے پوچھا حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے اور رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ اور بندے کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو پھر کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ اب بندے تو مان رہے لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ آج کل کوئی ہمارے کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کوئی پھولوں کا ایک سیج نہیں ہے۔ زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مسائل کا اس کو ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی انسان کتنا ہی ارب پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی ڈپریشن میں پریشانی میں ضرور رہتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کچھ اور مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر روزانہ کی بیس پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو وظائف دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں اور اپنے مختلف مسائل شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس تقریباً 200 سے 250 روزانہ کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میسیج آتے ہیں، تو اس میں مختلف لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے جب ان مسائل کو دیکھا اور ان میں ایک چیز نوٹ کی تو مجھے جہاں تک میرے علم کے اندر آیا کہ اس سارے مسائل جتنے ہیں ان مسائلوں کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ 3 مسائل جو ہیں وہ سارے میں ملتے ہیں۔ اب ہر بندے کا کہنے کا بتانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب 10 بندے ایک مسئلہ بتاتے ہیں لیکن ان 10 بندوں کا مسئلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے وہ کون سے مسائل ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ اس وقت جو 3 بڑے مسائل میرے سامنے آ رہے ہیں، پہلا مسئلہ مال کا ہے، رزق کا ہے، پیسے کا ہے، دولت کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی کی رقم پھنسی ہوئی ہے، چاہے کوئی ادھار قرض لینا چاہتا ہے، چاہے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کو مال چاہیے اور دولت چاہیے، یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ مقدموں کے لحاظ سے ہے۔ آج کل اگر آپ جا کے دیکھیں جو ہماری کورٹس ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں مقدمے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک شخص نے دوسرے پہ مقدمہ، ذرا سی بات ہوتی ہے مقدمے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ بعض ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بعض ناجائز مقدمات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناجائز مقدمات کے والے سے بھی مجھے بہت سارے میسیج آئے۔ اور تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ناگہانی آفات اور مصیبتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، کبھی مال کی مصیبت پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے ہوگی، کبھی میاں بیوی کا آپس میں ہو گیا، کبھی ملکی حالات ہوگی، کبھی ناگہانی آفات ہوگی، جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کی آفت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب جو مسلط ہے ہم لوگوں پر ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج پوری دنیا دیکھ لیں، اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا بند ہو چکی ہے، سمٹ کے رہ چکی ہے۔ اب پورے شہر اور بڑے بڑے شہروں کی تصاویر میں کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر دیکھتا ہوں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور یہ دعا جو میں نے آپ سب کو سکھائی ہے وہ دعا لازمی پڑھا کریں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تاکہ ہم ان ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچ سکیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اسی مسائل کے اوپر ہے، یعنی اگر کسی شخص کا مال کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، مقدمے کے حوالے سے مسئلہ ہو، یا ناگہانی آفات اور مصیبتوں کے حوالے سے مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز بالکل چھوٹا سا عمل، صرف 5 منٹ کا پہلا کام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ چھوٹا سا کلمہ ہے وہ آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مال کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کہیں رقم ڈوبی ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز اس کا حل نکل آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی قرض ملے، کاروبار شروع کریں یا کسی بھی حوالے سے اپنی ضروریات کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کو وافر مقدار سے مل جائے گا۔ اگر آپ قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ
قرض کی جو واپسی ہے اس کا آپ کے لیے سامان پیدا ہو جائے گا۔ دوسری، اگر آپ خدا نخواستہ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، ناجائز مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، اگر بالفرض جائز بھی ہے لیکن آپ اس کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو غلطی ہوگی یا مسئلہ ہو گیا جو بھی ہو گیا، اللہ پاک اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے، یا ناگہانی آفت اور مصیبت ہے، تو ایک صرف چھوٹا سا وظیفہ آپ کو دینا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ روحانی بک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہر قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کی سماجی، روحانی، شرعی ضرورت کے عین مطابق ہو۔ ہماری آپ چینل چیک کر سکتے ہیں اور ہر چیز کی ویڈیو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ تو یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں یہ لوگوں کے سے جو سوالات آتے ہیں ان میں سے اخذ کر کے نکالے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 بڑے مسائل تھے، انشاءاللہ العزیز ایک وظیفے سے انشاءاللہ العزیز یہ سارے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ تینوں مسئلے ہوں تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ، مال کے حوالے سے مسئلہ ہے آپ تب بھی کر سکتے ہیں، مقدمے کے حوالے سے مسئلہ ہے تب بھی کر سکتے ہیں، ناگہانی آفات مصیبت کے حوالے سے بھی ہے تب۔ کیا عمل ہے چھوٹا سا؟ یا اللہ یا حی یا قیوم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ دیکھیں کتنے چند سیکنڈ لگے ایک دفعہ پڑھنے میں۔ یا اللہ یا حی یا قیوم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد اس کو آپ کھلا پڑھیں، مطلب پڑھتے رہیں اس کو۔ اگر آپ کے انشاءاللہ العزیز مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیے، تو اگر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں پھر بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، اپنے گھر والوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بچوں کو لازمی یاد کریں، جتنے وظائف کے طور پہ بے شک نہ یاد کریں، اپنے بچوں کو یہ ایک دعاؤں کے طور پہ ضرور یاد کروایا کریں۔ یہ آپ کے لیے کل کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بچے جب تک یہ پڑھتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو، فیملی کو لازمی یہ چیزیں یاد کروائے۔ چھوٹی سی چیز ہے، یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ ہر شخص کو آتا ہے۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں۔ شروع آخر میں درود شریف لازمی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک دعا کے اندر درود شریف نہ ہو تو وہ آسمان اور دنیا کے درمیان میں معلق رہتی ہے۔ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ آسمان پر پہنچا دی جاتی ہے اور جو مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ کے مال کے، مقدمے کے اور ناگہانی آفات و مصیبتوں، جیسے آج کل کرونا وائرس کا ایک آفت ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہلک بیماری کو ہم سب سے دور فرما دے اور امت مسلمہ پر خاص طور پہ اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو شافی جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔